السلام علیکم۔ SM اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز زمانہ جہالت میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکی، یہاں تک کہ میرے سر تک آ گئی۔ میں نے دیکھا تو دل میں کہا اب کیا ہوگا؟ اس درخت سے میرے کانوں میں آواز آئی کہ فلاں وقت ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، تمہیں چاہیے کہ سعادت مند ترین ہستی بن جاؤ۔ میں نے کہا ذرا بات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیجئے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ درخت سے آواز آئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ میں نے کہا وہ تو میرے دوست اور محبوب ہیں۔ میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جب وہ مبعوث ہوں تو مجھے ان کی بعثت کی نوید و خوشخبری دینا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تو اس درخت سے آواز آئی، اے ابن ابو قحافہ، نہایت سعی و کوشش کیجئے، اس کے مبعوث ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور رب موسیٰ کی قسم تجھ سے دین اسلام قبول کرنے میں کوئی سبقت حاصل نہیں کرے گا۔ صبح ہوئی تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، میں تجھے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ بعثک بالحق سراجا منیرا پڑھ لیا اور آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کی تصدیق کی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بقصد تجارت ملک شام کو گیا اور قبیلہ عضو کے ایک رئیس کے ہاں ٹھہرا۔ یہ شخص آسمانی کتابوں کا عالم تھا اور اس کی عمر 400 سال کے قریب بتائی جاتی تھی۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا تو کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم حرم مکہ سے آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا قریش سے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا بنی تیم سے ہو؟ میں نے کہا ہاں، بنی تیم سے ہوں۔ اس نے کہا ایک نشانی اور باقی رہ گئی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا ذرا اپنا پیٹ ننگا کرو۔ میں نے کہا جب تک مجھے اپنے ارادہ سے مطلع نہ کرو گے میں پیٹ ننگا نہیں کروں گا۔ اس نے کہا آسمانی کتابوں میں مرقوم ہے کہ حرم شریف میں ایک پیغمبر مبعوث ہوں گے جن کے 2 معاون ہوں گے، ایک جوان سال اور دوسرا جوانی کی عمر سے کچھ ڈلتا ہوا۔ جو جوان ہوگا اس کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ دین کے نشہ میں سرشار ہوگا، لیکن دوسرے کا چہرہ چاند کی طرح روشن اور جسمانی طور پر نحیف و کمزور ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک خاص نشان ہوگا۔ میں نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا میری ناف کے اوپر کچھ سیاہ جگہ ہے۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تو وہی شخص ہے۔ پھر اس نے مجھے چند نصیحتیں کیں اور کہا اللہ تعالیٰ تجھے محفوظ رکھے، رشد و ہدایت کی طرف مائل ہو جا اور بے مثل طریقہ پر گامزن ہو جا۔ اللہ تجھ پر وہ چیز آسان کرے جو تجھے عطا کرے۔ جب یمن میں میرے تمام کام ختم ہو گئے تو میں اس سے رخصت ہونے کے لیے آیا۔ اس نے مجھے چند اشعار دیے اور کہا یہ اشعار اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا۔ جب میں مکہ پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہو چکے تھے۔ رؤسائے قریش مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے کوئی عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے عجیب بات اور کیا ہوگی کہ ابو طالب کا یتیم بھتیجا دعویٰ نبوت کر بیٹھا ہے۔ ہم تمہارے ہی منتظر تھے، جب تم آؤ گے تو کچھ فیصلہ کرو گے۔ میں نے انہیں کسی طرح ٹال دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پوچھا۔ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر پر ہیں۔ میں نے جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو میں نے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے گھر پر نہیں ملے؟ لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، میں خدا کا رسول ہوں جو تمہاری اور تمام مخلوق خدا کی طرف مبعوث ہوا ہوں، ایمان لے آؤ۔ میں نے کہا آپ کے اس دعویٰ پر کیا دلیل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہی جو یمن میں ایک بوڑھے نے تجھ سے کہا تھا۔ میں نے عرض کی یمن میں بہت سے شیوخ سے ملا ہوں، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں
جس نے تجھے چند شعر دیے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے میرے محبوب، آپ کو اس کی کیسے خبر ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس فرشتہ نے بتایا ہے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر وحی لاتا رہا ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ۔ پھر میں گھر لوٹ آیا۔ اس وقت کوئی شخص مجھ سے زیادہ خوش و خرم نہ تھا، اس لیے کہ مجھے دولت ایمانی نصیب ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔